السلام علیکم، میں حکیم فرحان تاریکی پروگرام روحانی علاج حکیم فرحان تاریکی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس پروگرام میں ہم حسب سابق آپ کے طبی اور روحانی سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ آئیے آپ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے زیادہ تر وہ سوال جمع کیے ہیں جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے رہ جاتے تھے، اور موسم کی اب چونکہ تبدیلی ہے اور آلموسٹ کراچی کی آدھی عوام کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے نزلہ اور زکام کا، تو اس میں سوالات جو ہیں کمبائن کر کے میں علامتیں صرف بتا دیتا ہوں جو آئی ہیں، کیونکہ سارے سوالات فردن تو بولنا بہت لمبا وقت ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کو موسم کی تبدیلی میں چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ دن میں گرمی ہوتی ہے اور رات میں قدرے موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی ناک سے رطوبت بہتی ہے، پتلی پانی جیسی۔ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں اور ناک دونوں میں ایک ساتھ رطوبت بہتی ہے۔ اچھا، سر میں درد، اچھا کسی کی اس جگہ درد ہوتا ہے اور کسی کے اس جگہ درد ہے، آدھے سر میں درد ہوتا ہے، کسی کا سر بھاری ہوتا ہے، ٹھسکے کے ساتھ کھانسی، بات کرتے کرتے اچانک ٹھسکا لگتا ہے اور وہ اپنے الفاظ صحیح سے ادا نہیں کر پاتے، کھانسی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اعضاء شکنی، ہڈیوں میں درد، جسم کا اینٹھنا، جب صبح سو کے اٹھیں تو جسم ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ بس آپ سوتے ہی رہیے، اٹھا نہیں جاتا۔ تو یہ تمام سوالات ہم نے یکجا کر کے بیان کر دی ہیں۔ اب جس بھائی کو، بہن کو مسئلہ درپیش ہو ان میں سے کوئی بھی، تو میں نسخہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت افاقہ ہوگا۔ یہ تمام نسخے ہمارے پیر و مرشد صوفی حکیم طارق احمد جہانگیری صاحب کے عطا کردہ ہیں اور مجربات میں سے ہیں۔ اگر کسی کو فائدہ ہو تو ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ دیکھیے، ان عوارض میں سب سے بہترین، آپ 4 عدد بادام، اس کو آپ کھائیے، چبانا شروع کریں۔ جب لگدی سی بن جائے تو آپ نے 2 عدد کالی مرچیں لے کے اس کو بھی چبانا شروع کر دینا ہے۔ بادام کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے چبانا شروع کرا اور بادام کے بجائے کالی مرچ پہلے آ گئی تو وہ بہت تیزی اور ترشی کر جائے گی، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے آپ بادام چبائیے گا پھر کالی مرچ لیجیے گا۔ یہ آپ عمل ہر 3 سے 4 گھنٹے بعد دہراتے رہیے، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اس سے بہت افاقہ ہوگا۔ دوسرا، گھر کے کچن سے ایک اور نسخہ بہت آسان ہے، بہت عام سا ہے۔ ہم لوگ آٹا چھانتے ہیں، اس کی جو بھوسی ہوتی ہے اس کو پھینکنا نہیں، اس کو سنبھال کے ڈبے میں رکھتے جائیں۔ اچھا، سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ اس میں سرسری پڑ جاتی، تو آپ اس بھوسی کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں، ڈبے میں کر کے۔ 1 چائے کا چمچہ آٹے کی بھوسی اور معمولی سا نمک، تھوڑا سا۔ پہلے آپ نے آٹے کی بھوسی کو 1 کپ پانی میں ابالنا ہے، 1 چائے کا چمچہ، اور جب وہ ابل جائے، یعنی ابال آ جائے، بلبلے آ جائیں، تو آپ نے چولہے کو بند کر دینا ہے، تھوڑا سا نمک اس میں ذائقے کے لیے ملا کے، ٹھیک ہے، اور چولہا بند آپ نے کر دیا ہوگا، چھان لیجئے اور نیم گرم سہتا ہوا، جس کو کنکنا بھی کہتے ہیں، وہ پی لیجئے۔ یہ عمل آپ نے رات کو سونے سے قبل اور صبح نہار منہ کرنا ہے۔ آدھے گھنٹے تک آپ کو ہوا نہیں لگنی چاہیے، کوشش کریں کہ اس کے بعد آپ کوئی چادر وغیرہ لپیٹ کے یا ایسی جگہ کم از کم بیٹھ جائیں جہاں پہ پنکھا نہ چل رہا ہو، یا اے سی میں تو بالکل نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو پسینے آئیں گے اور آپ کا بخار جاتا رہے گا۔ اگر آپ کو بلغم ہار ہے تو اس میں بھی افاقہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ست ملیٹھی، یہ عجیب سا لفظ ہے، ست ملیٹھی، میں نے اسی لیے ٹھہر کے کہا تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے۔ یہ جیسے ڈینس ہوتا ہے، بالکل جمع ہوا اور ہلکا سا تر ہوتا ہے، جس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ڈامر دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے، اس ٹائپ کا ہوتا ہے، لیکن یہ براؤن کلر کا ہوتا ہے، اور بالکل ویسے ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو چمچے سے نکالیں گے تو وہ چمچے پہ چپک جائے گا۔ یہ آپ نے 1 گرام لینا ہے ست ملیٹھی، کھولتے ہوئے پانی 1 کپ میں اس کو آپ نے ڈپ کرنا ہے اور ہلانا ہے، محلول بنا لینا ہے۔ اگر شوگر نہیں ہے تو گڑ ملانا ہے، اگر شوگر ہے تو پھر کچھ نہ، صرف اور صرف ست ملیٹھی لے کے آپ نے اس کا محلول بنا لینا ہے۔ یہ آپ نے ہر 6 گھنٹے بعد 1 کپ پینا ہے، نیم گرم سہتا ہوا، بہت افاقہ۔ گلے کے جملہ امراض،
بہتا بلغم جو پتلی رطوبت ہوتی ہے وہ بلغم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلغم ہار ہوتا ہے. آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، ناک میں الرجی ہو گئی ہے آپ کی، اور گلے میں خراش ہو رہی ہے، کچا بلغم آپ کو حلق میں گر رہا ہے، بہترین کام کرتا ہے اس کے اندر یہ، اس کو استعمال کریں. اچھا، بچوں کو بھی آپ کرا سکتے ہیں. یہ جتنے نسخے ہیں یہ بچے، بڑے، بوڑھے، ادھیڑ عمر کے تمام لوگوں کے لیے یکساں ہیں. بچوں کے لیے کریں کہ مقدار خوراک آدھی کر دیں. مثال کے طور پر اگر 1 کپ آپ بڑا پی رہا ہے تو اس کو آدھا کر دیں، بس یہ ہے، اور کوئی بات نہیں ہے. اچھا، اور ذرا سوال دوبارہ دیکھ لوں. اچھا، اب اس میں بلغم ہار کا میں عرض کر رہا تھا. بلغم ہار سے مراد یہ ہوتا ہے کہ گرم نزلہ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ الرجی جب ہوتی ہے، رطوبت بہتی ہے، تو یہ ناک کا یہ حصہ اور آنکھوں میں ریڈ کلر کے اسپاٹس آ جاتے ہیں، بالکل ریڈش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ پتلی رطوبت بہتی ہے، بلغم ہار کی، یعنی آپ کو گرمی کا نزلہ ہے. اس کے لیے سب سے بہترین جو ہے جناب خشخاش. آپ نے آدھا چمچہ خشخاش لینی ہے ململ کے کپڑے میں، پوٹلی بنا لینی ہے، کھولتا ہوا 1 کپ دودھ، اس میں اس طریقے سے آپ نے اس کو رکھنا ہے. 3 تک گنتی گرنی ہے، 1 2 3، باہر نکالنا ہے. پھر دوبارہ آپ نے ڈپ کرنا ہے، 1 2 3، پھر نکالنا ہے. پھر آپ نے 3rd ٹائم ایک اور 1 2 3 ڈپ کرا اور باہر نکال کے پھر اس کو نچوڑ لینا ہے تاکہ جو اس میں دودھ رہ گیا ہو پوٹلی میں وہ واپس دودھ میں آ جائے. اب آپ نے جناب اس کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ نیم گرم یعنی سہتا ہوا ہی پی لینا ہے. ایک درخواست اور ہے اسی میں کہ اگر کسی کو خشخاش الرجی ہو، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کرکری ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ آپ استعمال سے قبل ململ کے کسی کپڑے میں اس کو صحیح طریقے سے رگڑ کے صاف کر لیں تو اس کا کرکرا پن دور ہو جاتا ہے. لیکن بہت سے لوگ نہیں استعمال کرتے ہیں، کوئی بات نہیں. سندل لکڑی، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، سندل لکڑی لائٹ براؤن کلر کی ہوتی ہے، اتنے سے ٹکڑے آرام سے مل جاتے ہیں، اور جب آپ سونگھتے ہیں تو بہت ہی لطیف قسم کی خوشبو آتی ہے، طبیعت بہت خوش ہوتی ہے. تو اس کو آپ لے لیجیے. اچھا، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اتنا سا ٹکڑا دیکھ لیجیے، تقریباً 1 انچ کا ٹکڑا آپ نے لینا ہے. 1 کپ پانی لیا، اس میں آپ اس کو ڈال دیں، جوش دیں. جیسے ہی ابال آئے، پہلا ابال یعنی بلبلے بننا شروع ہیں، چولہے کو بند کر دیجیے، لکڑی اس میں پڑی رہے. جب وہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے یعنی روم ٹیمپریچر پر آ جائے، لکڑی کو آپ الگ کر لیجیے اور اس جو شاندے کو، یہ جو شاندے ہی کہلاتا ہے، اس جو شاندے کو آپ 2 حصوں میں کر کے 3 4 6 گھنٹے جیسی آپ کی کیفیت ہے. اگر آپ کی بہت زیادہ ایکیوٹ ہے یعنی بہت زیادہ آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ کو رطوبت بہہ رہی ہے اور آنکھوں میں اور ناک میں بالکل آپ کے ریڈ سوائل ہوا ہو، تو آپ اس کو ہر 3 گھنٹے بعد بھی لے سکتے ہیں، نہیں تو 6 گھنٹے بعد بھی لے سکتے ہیں، صبح دوپہر شام بھی لے سکتے ہیں، آدھا کپ. اس سے بھی آپ کو بہت افاقہ ہوگا. اگر آپ کو کوئی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر اور ای میل آئی ڈی پر رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا نام اور والدہ کا نام لازمی مینشن کریں. یہ تمام نسخے جو بیان کیے گئے ہیں ہمارے مجربات میں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ اس میں گڑ نہ ڈالیں، باقی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. یہ فیض نبوت کا ہے، یاد رکھیے، جڑی بوٹیوں کا. اور اللہ پاک نے اس میں ایسی شفا رکھی ہے کہ کسی شخص کے حصے میں اگر خدا خاصہ شفا نہیں ہے تو اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، بول براز کے ذریعے وہ چیز جسم سے باہر نکل جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم.